السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، رواہ البخاری۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ بہت ہی جامع حدیث، بہت ہی مختصر الفاظ کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت سمو دی ہے، بیان کر دی ہے۔ اب جو شخص مردہ ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے، جو ڈیڈ باڈی ہوتا ہے، وہ شخص نہ کچھ بولتا ہے، نہ اس کی زبان ہلتی ہے، نہ اس کے کان کام کرتے ہیں، نہ اس کا دل دھڑکتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور وہ کسی کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اب جب انسان کا کوئی پیارا عزیز فوت ہو جاتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی ہوتی ہے، تو سگی اولاد بھی یہ کہتی ہے کہ ابا جی کو جلدی جلدی دفنانے کا بندوبست کریں۔ بیوی کہتی ہے جلدی کریں، اولاد کہتی ہے جلدی کریں، اور اسی طرح اگر والدین ہیں تو اپنی ہی اولاد کو جلد از جلد سپرد خاک کرنے کے لیے انتظامات کرتے ہیں، اور کوئی ڈیڈ باڈی کو گھر میں زیادہ دیر رکھنے کے لیے تیار نہیں، سمیل پڑ جائے گی، بدبو چھوڑ جائے گی، اور اسی ڈیڈ باڈی سے خوف آتا ہے جو ساری زندگی اسی گھر کے اندر اس گھر کو چلاتا رہا، کماتا رہا، اور جو گھر کی رونق تھا اسی شخص کی ڈیڈ باڈی کو آج اس میں زندگی کے آثار نہیں رہے، آج اسی شخص کے متعلق کہا جا رہا ہے، اس کا نام نہیں لیا جا رہا، اس کو باپ یا ماں نہیں کہا جا رہا، اس کو بیوی یا خامند نہیں کہا جا رہا، اس کو دوست یا عزیز نہیں کہا جا رہا، بلکہ اسے مردہ، اسے ڈیڈ باڈی، اسے میت کہا جا رہا ہے۔ جنازے کے لیے میت لاؤ، میت اتنے بجے اٹھائی جائے گی، میت اتنے بجے دفنائی جائے گی، اس کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو انسان کی شناخت اسے چھینی جاتی ہے زندگی کے بعد، وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ لوگ اس کو نام سے نہیں پکارتے، اس کے سٹیٹس مقام سے نہیں پکارتے، اس کو پیارے ابو جان، پیارا بیٹا کہہ کر نہیں پکارتے، بلکہ میت، ڈیڈ باڈی کہہ کے پکارتے ہیں۔ ڈیڈ باڈی سے ہر انسان دور بھاگتا ہے، ڈر لگتا ہے، رات کو کوئی اکیلا ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ اسی شخص کے اندر جب تک روح ہوتی ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، ہر ایک اس سے پیار بھی کرتا ہے، اس کو گلے بھی لگاتا ہے، اس کو چوم بھی لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ اور مردہ کی مثال بیان کر کے اللہ کو یاد کرنے والے، اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور اپنے رب کو یاد نہ کرنے والے لوگوں کا فرق بیان کیا، دونوں کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے رب کے لیے نماز قائم کرتا ہے، کیونکہ نماز سے بہتر اللہ کا کوئی ذکر نہیں، نماز اللہ کے ذکر کی سب سے بہترین شکل ہے۔ اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا تھا نا، اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے۔ نماز، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد،
یہ سب اقوال و افعال جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، یہ بہترین شکل ہے اللہ کے ذکر کی۔ قیام میں بھی اللہ کا ذکر، رکوع میں بھی اللہ کو یاد، سجدے میں بھی اللہ کے تذکرے۔ تو نماز سب سے بہترین اور سب سے پہلا سٹیپ ہے ذکر کا۔ کئی لوگ ہیں سارا دن تسبیح لیے پھرتے ہیں، جناب تسبیح پھیر رہی ہے، کاروبار دکان پہ بیٹھے ہیں تسبیح پھیر رہے ہیں، اور جناب کئی تو سیاستدان بھی ماشاءاللہ تسبیح پکڑ کے رکھتے ہیں، زبان سے ذکر بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی چلاتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے نہ دکان چھوڑتے ہیں، نہ اپنی مصروفیات، نہ اپنا کاروبار چھوڑتے ہیں۔ ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں جس ذکر میں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے نماز نہیں ہے۔ فرض نماز سب سے پہلا ذکر ہے۔ تو جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے بعد پھر وہ نماز کے بعد کے اذکار کرتا ہے، وہ صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، یہ سب اللہ کو یاد کرنے کی صورتیں ہیں۔ وہ سوتے وقت بھی اپنے رب کو یاد کر کے سوتا ہے، سونے کی دعا پڑھتا ہے، سونے کے اذکار کرتا ہے، وہ بیدار ہوتے ہی جب اس کی صبح آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سوتے وقت بھی اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھتے وقت بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ وہ چلتے پھرتے بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ واش روم ٹوائلٹ سے باہر نکل کر بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے استغفار کی شکل میں، غفرانک اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا۔ یہ سب اللہ کے ذکر کرنے کی صورتیں ہیں۔ بازار میں جا رہا ہے اللہ کا ذکر، کسی سے مل رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا ذکر، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے، کبھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول نے کہا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، مجھے کوئی شارٹ کٹ سا بتا دیجئے کہ میں نفلی چیزوں میں سے اس چیز کو لازم پکڑ لوں، میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تر رہے۔ تو اللہ کا ذکر یہ ایک انسان کی زندگی ہے۔ اگر اللہ کا ذکر جاری رہے گا، یہ ذکر کی جتنی صورتیں میں نے بیان کی ہیں مختلف صورتوں میں اللہ کا ذکر چلتا رہے گا تو انسان زندہ ہے، ورنہ یہ مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے۔ اسی ذکر کے اندر ہی ہماری نجات ہے، اسی ذکر کے اندر ہی ہمارے دل کی زندگی ہے، اسی ذکر کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنے رب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر دم ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبانیں گالی گلوچ، چغلی، غیبت اور فضولیات لغویات کے بجائے ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال اللہ کے ذکر کے ان وزنی کلمات کے ساتھ بڑھ جائے۔ اللہ کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس ذکر کے ذریعے سے اپنے زندہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اور ذکر کرنے والا شخص آج بدقسمتی سے کوئی گانا سننے والا اپنے آپ کو زندہ دل سمجھتا ہے، اور کوئی کسی بوتل کو پینے والا شخص اپنے آپ کو زندہ دل سمجھتا ہے۔ زندہ دلانے لاہور،
اور کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ فلاں چیز نہیں پی، فلاں نہیں پیا تو کیا جیا، ان چیزوں میں زندگی نہیں ہے، یہ تو زندگی کی دشمن چیزیں ہیں۔ میوزک دل کو مردہ کر دیتا ہے، گانا بجانا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور یہ کولڈ ڈرنکس یہ بھی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی۔ اصل زندگی روحانی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی وہ اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔